بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ہور جو امام حسین علیہ السلام کی مخالفت میں یزیدی لشکر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا بدل دی اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے، اس واقعہ کے بارے میں آج مختصراً بات کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ہور بن یزید ابن زیاد کی طرف سے یزیدی فوج کے سپہ سالار مقرر کیے گئے۔ حضرت ہور بن یزید کو یہ کہا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روک کے رکھیں تاکہ وہ کوفہ نہ پہنچ سکے۔ حضرت ہور بن یزید نے مختلف جگہوں پر امام علی مقام کو روکا۔ آخرکار ایک جگہ پر امام حسین علیہ السلام کو روکا تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر خیمے لگا دو، یہاں پر ہی ہمیں شہید کیا جائے گا۔ ہور بن یزید نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یزیدی آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں، آپ یزید کی بیعت کر دیں۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ میں کسی صورت یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ 7 اور 8 محرم الحرام کو ابن سعد اور شمر دونوں لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کی مخالفت میں آئے۔ 10 محرم الحرام کو جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شمر اور ابن سعد امام حسین علیہ السلام سے جب لڑنے لگے تو ہور بن یزید جو کہ ساری رات اس سوچ میں رہا کہ میں باطل کی طرف ہوں، مجھے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں جانا چاہیے، صبح جب اس نے دیکھا کہ ابن سعد اور شمر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہیں تو ہور نے کہا کہ کیا واقعی تم امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو ہم انہیں قتل کریں گے۔ ہور بن یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جانا چاہا تو شمر نے کہا کہ ہمیں تو حکومت ملے گی۔ ہور بن یزید نے کہا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے تو جنت چاہیے، میں باطل پر لعنت بیچتا ہوں، میں تو حق کے ساتھ ہوں، میرے امام تو امام حسین علیہ السلام ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کریں گے، اس لیے مجھے معاف فرما دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا اور یہ خوشخبری سنائی، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی تجھے آزادی کی نوید سناتا ہوں۔ حضرت ہور بن یزید امام علی مقام سے فرماتے ہیں کہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے میدان کربلا میں جانے دیں۔ ہور بن یزید اس وقت سب سے پہلے یزیدیوں سے لڑتے ہیں تو انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج حضرت امام علی مقام کے روزے پر جو لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں، رستے میں ہور بن یزید کا مزار بھی آتا ہے، پہلے سلامیاں ہور بن یزید کو پیش کی جاتی ہیں، پھر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔